اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو کے اور کہا، اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اسی کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے ہزار ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے اس کا کیا اجر ہے؟ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 گنا اجر ہے اے عمر۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اس کا حق ادا کرتی ہے اور اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو سمجھ جائے کہ تو جنت میں اس کے اور شہداء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا، اور اگر اس کا شوہر مومن اچھا اخلاق والا ہوگا، ایماندار ہوگا، تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی سے کرا دے گا۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو سننے والا بھی یہی الفاظ دہرائے، اور جب وہ مؤذن یہ الفاظ دہرائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا بھی یہی الفاظ کہے، اور جب مؤذن یہ الفاظ کہے، حی علی الصلاۃ کہے تو سننے والا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ پھر مؤذن جب حی علی الفلاح کہے تو سننے والے کو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد مؤذن جب اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہے تو سننے والے کو بھی یہی الفاظ دہرانے چاہیے، اور جب سننے والے نے اس طرح خلوص اور دل سے یقین رکھ کر کہا اور اس کا جواب دیا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی الفاظ دہرایا کرو، وہ کہہ رہا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر 1 درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، وہ جنت میں 1 درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی کے مناسب ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جو میرے لیے وسیلہ مانگے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ علماء نے فرمایا ہے کہ شفاعت کے واجب ہونے میں خاتمہ بالخیر کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سلف صالحین کے واقعات نقل فرمائے ہیں کہ وہ حضرات اذان کی آواز پر راستہ چلتے چلتے رک جاتے، لوہے پر مارنے کے لیے ہتھوڑی اٹھاتے، جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑتی ہتھوڑی چھوڑ دیتے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ اگر تلاوت قرآن میں بھی لگا ہوا ہو، جب اذان کی آواز کان میں پڑے تو تلاوت موقف کرو اور اذان کا جواب دینا شروع کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہو تو چہرہ کا رنگ بدل جاتا، بدن پر کپکپی آ جاتی۔ کسی نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، جس کو آسمان و زمین اٹھا نہ سکے، پہاڑ اس کے اٹھانے سے عاجز ہو گئے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف فرما تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہوگا، لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رجال، انہوں نے یہ آیت فرمائی اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے،
اسی طرح کے لوگوں کے سلسلہ میں نماز ہوئی ہے۔ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے خرید و فروخت غفلت میں نہیں ڈالتی ہے۔ وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس جب اذان کی آواز سنتے تو اس قدر روتے کہ چادر تر ہو جاتی، رگیز پھول جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ کسی نے عرض کیا کہ ہم لوگ اذان سنتے ہیں مگر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، آپ اس قدر گھبراتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو لوگ راحت و آرام سے محروم ہو جائیں اور نیند اڑ جائے ان لوگوں کی۔ ایک حدیث شریف میں موجود ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوئی، کبھی اس کو رد نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے اس حدیث کی روح سے اگر اذان کے بعد دعا مسنون اور درود شریف کے پڑھنے کے بعد اقامت تک اپنی کسی حاجت کے واسطہ جو بھی دعا مانگی جائے اس کی انشاءاللہ تعالیٰ قبولیت ضرور ہوتی ہے۔ اذان کے بعد دعا کی یہ بھی فضیلت ہے کہ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مؤذن حضرات تو ہم سے ثواب و نیکیاں میں بڑھ گئے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی اس کے کلمات کو دہرایا کرو اور جب کلمات پورے ہو جائیں تو دعا مانگا کرو، جو مانگو گے قبول کر لیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اذان کا جواب دینا بھول جائے یا قصداً نہ دے اور اذان ختم ہونے کے بعد خیال آئے یا جواب دینے کا ارادہ کرے تو اگر زیادہ دیر نہ ہوئی ہو تو جواب دے دے ورنہ نہیں دے۔ حضرات ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو تو اگر انہیں اس کے لیے قرآن اندازی بھی کرنا پڑی تو وہ قرآن اندازی بھی ضرور کریں گے۔ گویا مؤذن کو اذان کی برکت سے بہت ساری نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نماز کے وقت سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا، مسجد کی صفائی وغیرہ کرنا، اس کا اہتمام کرنا، اذان دے کر سنتوں کی ادائیگی کرنا، پھر نماز کے لیے انتظار کرنا، نماز بعد بھی سب سے آخر میں آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا شدت سے انتظار کرنا، باجماعت نماز ادا کرنا وغیرہ اس قسم کی بہت سی اچھی عادتیں، ان سب نیکیوں کے لیے مؤذن کو گناہوں سے مغفرت مل جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں جو دعا فرمائی ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں بنا جن کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔